السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. اور سیزن 10 میں آج جو مقابلہ پنڈی میں ہوگا وہ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. ملتان سلطان کے پاس بھی پورا چانس ہے کہ وہ آج کا میچ جیت سکیں, تو مزیدار مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے ہم بات کریں گے کل کے میچ کی, جہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کنگ کے لیے اٹ واز اے بیڈ ڈے ایٹ آفس. ہر طریقے سے ہر چیز میں بہت زیادہ فلاز نظر آئے. کل غلطیاں بہت زیادہ ہوئیں, تو آبویسلی اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے. فخر زمان کا کیچ ڈراپ میرے حساب سے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑا سکور بنایا. 76 کی امپورٹنٹ اننگز کھیلی اور بنے مین آف دا میچ. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں میچ رپورٹ میں. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. باسط بھائی, جو میں نے شروع میں کہا پروگرام میں, وہی آپ سے کہوں گا, بیڈ ڈے ایٹ ورک, بیکاز کچھ بھی ہمارے فیور میں نہیں گیا. دیکھو نجیب, آپ کو یاد ہوگا لاہور پہلا میچ کس سے ہارا؟ کوئٹہ سے. انہوں نے اپنی ٹیم کو جو بنایا نا, چاہے دو چینج اسلام ہوئے, آباد سے ہارا میرے خیال سے. پہلا میچ اسلام آباد. تو انہوں نے جو دو چینج کرے نا, انہوں نے اپنی جو جتنے بھی باکسز ہیں نا وہ ٹک کر دیے. بالنگ کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کے جو بیٹرز ہیں اوورسیز دونوں کام کے, نیچے نمبر پہ ٹاپ آرڈر میں ان کے پاس فوجی بھائی ہے ہمارا فخر زمان. اسی طرح بالنگ میں وہ دو آل راؤنڈر لے آئے, لیکن پیورلی وہ بالر ہیں, بالر بھی ہیں. رشاد کو سے بیٹنگ بھی کرا رہے ہیں, اور وہ ہے اپنا سکندر رضا. تو یہ ہم مسٹیک کہاں کر رہے ہیں, جیتنے سے پہلے ہم نے یہ بات کری تھی, ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہے, لیکن ٹاپ 3 میں گھومیں گے آپ پورے ٹورنامنٹ میں. نیچے تھے خوشدل, پہلا میچ بھی اچھا کھیلا, کل بھی اچھا کھیلا, لیکن ہماری بالنگ نہیں ہے نا. اب ہم ایک اوورسیز کو کھلا رہے ہیں بالنگ میں, نبی باہر بیٹھا ہوا ہے. نبی کو لا کے کراچی میں کل بال بریک ہوا ہے, اسی پچ پہ میچ ہے, تو آپ کو بریک پہ جانا چاہیے تھا. اسی پچ پہ آپ نبی کو کھلاتے کل کے میچ میں, اور میر حمزہ یا عامر جمال کو آپ کھلا سکتے تھے. اب یہی سینس بن رہا ہے, ابھی بھی یہی بن رہا ہے. اگر ابھی بھی چینج نہیں کرا, اسی پالیسی پہ رہے, تو ان دی اینڈ آپ پھر بیٹنگ سے ہی لڑیں گے, بالنگ سے نہیں لڑیں گے, اسپیشلی پنڈی اور لاہور میں. کامران, کیا آپ کو بھی یہی بات لگتی ہے, کیونکہ یہ اٹ میک سینس, ایڈم ملز نے کل اچھی بالنگ کرائی ہے کمپیئر ٹو دا فرسٹ گیم, بٹ پھر بھی پرابلم آ رہی ہے آپ کے پاس اسپن کی. آپ کو اگر آپ نبی کو کھلاتے ہیں, آپ کو ایڈم ملز کو بٹھا کے میر حمزہ کو یا عامر جمال فار دیٹ میٹر یہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور ابھی فی الحال نہ وارنر باہر بیٹھ سکتا ہے, نہ ٹیم سائفرڈ باہر بیٹھ سکتا, اور جیمز ونز تو ویسے نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے آپ کو بالنگ میں ایڈم مل کی جگہ آپ کو نبی کو کھلانا پڑے گا. ایک تو آپ کے پاس اسپن کی آپشن آ جائے گی, اور اسپنر جیسے لیفٹی بیٹسمین ٹیموں کے پاس ہے, اور اس کے بعد بیٹنگ میں بھی آ جائے گی, اور لوکل بولنگ پہ جانا پڑے گا. میر حمزہ اس سے پہلے کراچی کنگ کے لیے بڑی زبردست پرفارمنس دیتا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پہلے 2 میچز کیوں نہیں کھیلا, تھوڑا چانس لینا چاہیے. اور اسپن مس کر رہی ہے کراچی کنگ, اسپیشلی اسپنر خوشدل شاہ ضرور ہے اسپنر, لیکن اس کو یوز کرے چھٹے بولر کے طور پہ. آپ تو اچھا نہیں ہے. اس کے بعد حسن علی نے کمال بالنگ کی, یا ردم اس کا دیکھیں, ایک فارم میں نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اچھا سائن اپ حسن علی کے لیے بھی, کراچی کنگ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, یہ فٹ ہوا, پرفارم کر کے دے رہا ہے. اس کے ساتھ تھوڑی سی سپورٹ مل جائے نا, جو بیٹنگ لائن اپ ہے نا, وہ بڑی ضروری ہے کہ پہلے 3 رنز کریں. اور ٹیم سائفرڈ کو یہ سوچنا پڑے گا ابھی ریسنٹلی وہ کس اپروچ کے ساتھ کھیلا پاکستان کے خلاف. یہاں آ کے وہ پھر لاسٹ ایئر کی طرح اپروچ اس کی تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا دیکھ کے کھیلنا جا رہا, ٹائم لے رہا, تو اس میں وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا. اس کو وہی اپروچ کے ساتھ کھیلنا, یہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہے پیچز, اس کی بیٹنگ جس سٹائل کی اس کی بیٹنگ ہے. شاید بھائی, جو اسپنر کی بات ہو رہی ہے, 3 اوور خوشدل نے کرائے, 36 رن دیا. عرفات مناس نے 2 اوور میں 26 رن دیے, تو یہ 5 اوور میں ہمیں اتنے رن پڑ گئے, تو یہ ذرا پریشانی کی بات ہے. وہی غلطی کراچی کنگ یہاں خوشدل کے ساتھ نہیں کر رہا جو چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم نے کی ہے, کہ یو آر ٹریٹنگ ہم ایز اے مین اسپنر, ہی کانٹ بی یور مین اسپنر. کل کراچی کنگز نے پاکستان ٹیم کی یاد دلا دی, 1 ڈے اپ نیکسٹ ڈے ڈاؤن. ایک میچ میں 235 چیز کر لیا, اور ایک میچ میں اس طرح 202 رنز کا ٹارگٹ بھی چیز نہیں کر سکے. بالکل وہ یاد دلا دی, لیکن
اگین واقعی اسپن کی کمی محسوس ہو رہی ہے. عرفات مناس نے ابھی تک دونوں میچوں میں امپریس نہیں کیا, حالانکہ وہ اس سے اچھا پلیئر ہے. خوشدل شاہ اگین آپ اسے چھٹے بالر کے طور پر تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن مین بالر وکٹ ٹیکنگ آپشن نہیں ہے. وکٹ ٹیکنگ آپشن آپ کا یا تو محمد نبی ہوگا یا زاہد محمود ہوگا, جس کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا. عامر جمال بہت اچھا کرکٹر ہے, اور ڈیوڈ وارنر تو عامر جمال کو دیکھ چکا ہے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچز میں, اس کو اس کی کوالٹیز کا پتا ہے. اسٹیٹ کرکٹ بھی کھیلا ہے عامر جمال, تو وہاں پہ بھی دیکھا ہوا ہے. اور اگین ڈیوڈ وارنر, جیسے ہم لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسٹرگل کرے گا, اس نے کبھی بھی وائٹ بال کرکٹ پاکستان میں نہیں کھیلی. ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے, ٹیسٹ میچوں میں بھی اتنا اسکور نہیں کیا تھا, 6 اننگ میں 2 ہی 50 تھے اس کے. تو ڈیوڈ وارنر ول اگین اسٹرگل, جب تک اس کو اچھی باؤنسی پچ نہیں ملے گی. جب تک پہلے میچ میں اس سے غلطی کی کہ وہ ناٹ آؤٹ تھا, اس نے ریویو نہیں لیا. اگر ریویو لیتا تو 11-12 رن بنا لیے تھے, تھوڑا سا بال بیٹ پہ آ رہا تھا تو بڑا اسکور کرتا جو دوسرے میچ میں کام آتا. تو اب اپنی کمپوزیشن دیکھنی پڑے گی کراچی کنگز کو. ٹھیک ہے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی, سی ایم سندھ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور دوبارہ سے ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں. اور اب کیونکہ کل کی شکست کے بعد تھوڑا سا پوائنٹس ٹیبل میں فرق آیا ہے, تو پوائنٹس ٹیبل بھی اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں. اور آج اسلام آباد کا میچ بھی ہے, اسلام آباد آن ٹاپ, اپنے دونوں میچز جیتا ہے, 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. اور نیٹ رن ریٹ بھی بہت زیادہ زبردست ہے, 3.24 کا نیٹ رن ریٹ ہے. دوسرے نمبر پہ لاہور قلندر ہے, 3 میچز ہو گئے لاہور کے, جس میں سے 2 جیت گیا ہے, 1 ہارا ہے, اور نیٹ رن ریٹ از 2.051. کوئٹہ گلیڈیٹرز تیسرے نمبر پہ, چوتھے پر کراچی کنگ, ملتان سلطان 5ویں پہ, اور پشاور زلمی کیونکہ اپنے دونوں میچ ہارا ہے تو وہ لاسٹ نمبر پہ ہے. تو کامران, پوائنٹس ٹیبل کو دیکھ کے ابھی تو خیر بہت سارے میچز ہیں, دس از دا ارلی اسٹیج آف پی ایس ایل سیزن 10, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, نو ڈاؤٹ اسلام آباد بڑی بیلنس سائڈ لگ رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایک ہار کے بعد جیسے لاہور نے کم بیک کیا نا, انبلیویبل چینج کی. انہوں نے دیکھا پہلے میچ پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہمارا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں زمان خان کو لے آئے, رشید کو لے آئے, لیگ اسپنر کو, بڑا ضروری تھا. میں نے جب وہ کھیلا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ رشید وہ کام کرے گا جو راشد خان لاہور قلندر کے لیے کر رہا تھا, رشاد حسین. اور آپ دیکھیں کہ وہی اس نے آؤٹ کر کے دیے, اور اچھا بھی لگا کہ ان کا ایک کمبینیشن لگا. آپ دیکھیں کہ ٹاس جیت کے کوئی بھی ٹیم ہو کہ کراچی کے خلاف پہلے بیٹنگ کر سکتی, 334 رنز چیز ہوئے ہوں, کیونکہ بالنگ سٹرونگ ہوگی. ان کو پتا چل گیا کہ ہم اسکور 190 180 کریں گے تو مشکل ہوگی کراچی کے لیے, تو وہ نظر بھی آئی مشکل. بالنگ انہوں نے اچھی کھلائی اور ایکسیلنٹ. اور پشاور زلمی مجھے لگ رہا ہے کہ 2 میچز کے بعد ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے سفر. باقی ٹیموں سے جو جیسے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ غلطیاں خود سے ہی ہے میرے خیال سے کی ہوئی ہیں. جو کمبینیشن, جو فارم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ پوائنٹس ٹیبل دیکھ کے اگر کامی نے کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس لیے کہ پچھلے میچ میں ایگری نہیں کر رہا تھا. -4.5 -4 یاد ہے مجھے 2019 کا ورلڈ کپ, پاکستان پہلے ہی میچ میں -5 میں چلا گیا تھا, وہاں سے ریٹرن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آلدو کہ یہاں میچز زیادہ ہیں اس ورلڈ کپ کے مقابلے, لیکن وہ جو کمبینیشن دیکھ کر بھی پتہ چل رہا ہے نا. دیکھیے ابھی میچ میں اپنی کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی بڑے میچ پڑے ہوئے ہیں. 2-3 بڑے اچھے فاسٹ بالر تھے. پہلے کامی بتائے گا کہ کیوں اس وقت نہیں ہے. محمد عمران جونیئر لیفٹ آرم فاسٹ بالر, ارشد اقبال, یہ پشاور کنگز کے لیے انجری کی وجہ سے ری ایپ چل رہا تھا, ابھی آیا واپس فٹ ہوا, تو اب اس کو دیکھیں گے. احسان اللہ بھی لیا, وہ بھی جاوید بھائی نے لیا, وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کسی ٹیم نے, بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہاں خوش تھا کہ صاحبزادہ فرحان کو بھی لینا چاہیے تھا زلمی کو. ایک کے پی کے کا لڑکا ہے, ٹیم وہاں کی ہے کہ وہاں کے لڑکے جو ڈیزرو کرتے ہیں, کے پی کے میں پہلے ہونی چاہیے ہماری کہ اس ٹیم میں آئے اگر جگہ بنتی ہے, کیونکہ سائم اور بابر ہیں, حارث ہیں, اتنے اوپنرز کے پاس کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں. ہمارے یہاں نہیں بنتی, ہمارے یہاں نہیں بنتی. ہمارے ٹاپ 3 جو ہے وہ سارے فورن ٹاپ آرڈر کے پلیئرز ہیں. وہ پلیئر بھی تو T20 کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ ان کو چینج بھی نہیں کر سکتے, میچ ونر پلیئر ہے. صحیح بات ہے. ابھی آپ بالنگ کی بات کر رہے تھے, تو کل حسن علی کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن تھا. وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں اس پی ایس ایل کے, رائٹ اپ دیر وتھ وہاب ریاض. میچز کے حساب سے وہاب ریاض سے بھی بہتر ہو گیا. 2017 میں ایز ایمرجنگ پلیئر آیا جی, اور وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا. پھر آئرلینڈ میں کھیلتا چلا گیا. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی بہت اچھی کھیلا تھا, پلیئر آف دی ٹورنامنٹ, 13 وکٹیں. اور کروشلی جو ون ڈے میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں مڈل اوورز میں وکٹیں,
ان کے لیے خصوصی حسن علی کی ایک کارکردگی ہوتی تھی. پیچھے چلا گیا تھوڑا سا, پھر اس کی انجری ہو گئی, انجری کی وجہ سے. لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ T20 کی پرفارمنس پہ ODI سے, ODI کی پرفارمنس سے ٹیسٹ سے, مختلف پرفارمنس کی وجہ سے ڈراپ ہوتے رہتے ہیں پلیئر. پھر انجری ہو گئی اس کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے, جو ریہیب ہوا. تو ویری گڈ, بالنگ کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹنگ میں بھی کیا, اور سب سے بڑھ کر اسے جب سے نائب کپتان بنایا ہے اس نے بولنے میں کل کافی حد تک میں وہ بھی دکھانا چاہ رہا تھا کہ کل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تنقید کریں, اصلاح کے لیے کریں. مزید انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کلیپس ان بیٹھیں گے, اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں. کہ ایک میچ بالکل جو ہے وہ آؤٹ کلاس کر دیا, اور ایک میچ میں بالکل جو ہے وہ ہماری بیٹنگ لائن اپ اس طرح نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ریمیننگ گیمز میں جو ہے یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. ہم لوگوں نے اس کو کنگ بنایا ہے اور ہم لوگ ہی اس کے پیچھے ہیں. اگر میرے کہنے سے کہ بھائی کنگ نہیں کرے گا, تو اگر وہ رنز کر لے گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ کنگ نہیں کرے گا. بٹ پاس میں بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے جس نے, میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ کس نے کس کو کیا کیا بولا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے, کنگ کر لے گا, تو سر میں معذرت چاہتا ہوں سب سے. اور میری اسٹیٹمنٹ وہی ہے, he was the best and he will come out this difficult time. کرٹیسائز کرنا برا نہیں ہے, بٹ جب آپ پرسنل کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پہ ہرٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ابھی جیسے ریسنٹلی نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, میں نے نیازی سے بھی بات کی ہے اور خوش دل سے بھی کہتا ہے یار وہ اس نے بہت ابیوز کر دیا ہے. تو اس لیے ہمارا جو آپ نے ایک فوٹو دیکھی ہوگی خوش دل کی, تو ان کا ریئیکشن باہر آیا. بالکل صحیح, آئی اگری وتھ یو. بہت اچھی بات کی ہے, بڑے طریقے سے بات کی, اپنی بات کو بیک بھی کیا اور کہا کہ اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کر لیتا ہوں. نہیں, بات اس نے غلط کیا کری. اگر اس کو بابر پسند ہے اور وہ جتنا اس کو بابر کو جانتا ہے اس حساب سے وہ بات کر رہا ہے, تو وہ حسن علی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. بالکل حسن علی, کیا دنیا بولتی ہے کہ بابر اچھا پلیئر ہے, کیا غلطی ہو رہی ہے یہ حسن علی ٹھیک نہیں کرائے گا, یہ کامران اکمل ٹھیک نہیں کرائے گا. صحیح بات ہے, بابر نے خود کرنی ہے ٹھیک. ہم جب بات کرتے ہیں نا کرکٹ پہ کہ بھائی بابر کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, ان چیزوں سے تھوڑا دور ہو جائے. کرکٹ وائز ہی بات کریں نا, یہ تو نہیں بولتے نا بھائی اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے, یہ تو نہیں بولتے نا. تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں, اگر وہ ڈیلیور, دعا ہے کہ ڈیلیور کرے, 8 میچ باقی ہے, تو دنیا چاہتی ہے وہ رنز کرے. میری فیلنگ ہے کہ کیپٹنسی اس کو ہرٹ کر رہی ہے, اس کے کھیل کو, اس کی بیٹنگ کو. تو میں نے وہ بات کری تھی, اور ہم اتنے ٹائم سے یہ بات بول رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہم یہی بول رہے تھے نا جب کپتان. ہاں, آپ دیکھیں نا اس کا غصہ کتنا ہے گراؤنڈ کے اندر. یہ چیز بتاتی ہے وہاں پہ انسان کول ہو تو سمجھ میں آتا ہے نا. جیسے ولیمسن ہے, کیچ بھی چھوٹ جائے, کل وارنر نے کیچ چھوٹا ہے تو تالی بجائیے. مطلب وہ ڈفرینٹ کلچر ہے, ہمارے یہاں ڈفرینٹ کلچر ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ PSL تو جیسی بھی ہے گزارنی تو ہے, ایز کیپٹن ہی گزارے. میری ریکویسٹ ہے ان کے فین سے جو ٹرینڈ چلانے والے ہیں کہ کپتانی کا دوبارہ کبھی نہ کہیں, اس کو ایز اے پلیئر کھیلنے دیں. پرفارمر ہے نو ڈاؤٹ, حسن نے جو باتیں کی ہیں بڑی زبردست, جیسے اس نے بالنگ میں اپنی امپروومنٹ لایا نا, بولنے میں بھی لایا. اس سے پہلے کیسے بولتا تھا, اچھا لگا, بہت اچھا لگا. لیکن اس چیز کو مزید بہتر کرے, اور اپنی بالنگ کے ساتھ. اور بابر کے لیے یہی ہے کہ ایز اے پلیئر کھیلے گا تو اس کے لیے اچھا ہے. بہت سے پلیئر ایسے ہیں جن میں گریٹ سچن ٹینڈولکر کی مثال ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں کپتانی میں اتنا اچھا نہیں کر پا رہا, رزلٹ نہیں آ رہا ہے, تو اس نے کپتانی چھوڑ کے پھر اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دی. جو روٹ کی ایک بڑی مثال موجود ہے کہ پچھلے 2022 میں جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور بین اسٹوکس کو اس نے آ کے دے دی. تو نتھنگ رانگ ان اٹ اگر اس کو سمجھ میں آئے, لیکن کپتانی کا بھی ایک نشہ ہے. وہی پرابلم ہے نا, آپ نے پہلے ریئلائز کرنا ضروری ہے. روہت نہیں کر رہا ہے, ایک اور لیکن روہت تو اچیو کر رہا ہے نا ہر چیز, کپتانی میں اچیو کر رہا ہے. ایک اور بات جو کی ہے کہ پرسنل لیول پہ نہیں جانا چاہیے, اور بالکل بھی نہیں جانا. 100% ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ ہیں اس کے علاوہ جو باقی سب پازیٹیو کرٹیسزم بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. بٹ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ کی حد تک رہے. اب دیکھیں پلیئرز خود تھوڑی آتے ہیں ٹیم میں, ہمیں ان کو کہنا چاہیے جو لے کے آتے ہیں. ہو کیا رہا ہے دیکھو نجیب, میں ایک بات آخری کروں گا. کچھ اوپنر سمجھ رہے ہیں, نہیں وہ سمجھ گئے, کچھ اوپنر سمجھ رہے ہیں کہ بابر کی وجہ سے ہم ٹیم سے ڈراپ ہوئے ہیں, اور نہیں بھائی, بابر کی وجہ سے ڈراپ نہیں ہو آپ. اور کیا زبردست بات کر گئے, یہ زبردست بات کر دوں. ابھی جا رہے ہیں کیا, اور اسی لیے وہ لوگ مڈل آرڈر کی شوشا چھوڑتے ہیں. اوکے, ارے بھائی اوپنر کی, آپ اوپنر کی بات کرو جو پرابلم ہے. اگر بابر کو, آپ کو میں بولتا ہوں باسط کو, اگر بابر نہیں پسند, رضوان نہیں پسند, شان نہیں پسند, تو مجھے بتانا چاہیے نا کہ اور کون آپشن دینا اس کی جگہ. اب میں مڈل آرڈر کی بات کر رہا ہوں کہ یار کامران اکمل ڈیزرو کرتا ہے یا نجیب ڈیزرو کرتا ہے, اس کو ہونا چاہیے. تو بھائی آپ بات کریں اوپنر کو ہٹانے کی اور لانا چاہیے مڈل آرڈر. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک بریک, کہیں میں جائیے گا, رائٹ بیک.
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल के मैच पर बात हो रही है। डेविड वार्नर ने एक्सेप्ट किया कि वो कैच छोड़ना जो है वो भारी पड़ गया, इस वजह से शिकस्त हुई। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। That power play, losing early wickets, but I think from there, you probably got to take the game on still. You don't want to get too far behind. But look, there's a middle period there with their batters. I think they hit 10 boundaries within 18 balls as well. So that took the momentum away from our first 6. Our fielding, we've got to improve a little bit more on that. But look, today's one of those games where you just got to, forget about it. I thought there was going to be a lot more due, and I thought 200 was probably around that par mark with that. But as I said, if we held our catches and we bowled a little bit better, we would have been chasing less. बिल्कुल कैच की बात की, फील्डिंग को इम्प्रूव करना है। और वो जो ये बात कर रहे थे ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर ड्यू, कल जब मैं ग्राउंड में था तो फील हो रहा था कि ऐसी ड्यू नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक तो टीम हारी है, खुद कप्तान आया, लास्ट मैच जीते थे तो यंग बच्चे को भेज दिया था। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, इसको कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा दूसरों की परफॉर्मेंस को ज़्यादा हाईलाइट करना, ये मुझे अच्छा लगा। और जहाँ तक ड्यू की बात है, देखें जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी ना वो पहले बैटिंग ही करेगा। बैटिंग तो उनके पास है, उनको पता है। फिर फील्डिंग की जो बात की है, डेफिनेटली फील्डिंग बॉलर्स को हेल्प मिलती है, कैचेस होंगे, फखर जैसे प्लेयर्स को चांस मिलेगा तो वो तो फिर आपको एक साइड पे कर देगा। वो तो फिर आपको नजर नहीं आएगा बॉलर्स के बॉलर बॉलिंग करने आएगा, नॉकिंग करवाने आए, वो ऐसे बैटिंग कर रहा होता है। और ऐसे प्लेयर्स को चांस देंगे तो फिर ऐसी मार तो पड़ेगी, लेकिन क्रेडिट दें उस चांस का, उसने पूरा फायदा उठाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। 15 ओवरों में 150 रन करके वो गया, तो मेरे ख्याल से बड़ी हेल्प मिली है लाहौर कलंदर को। इसकी फॉर्म आनी और ऐसे खेलना लाहौर कलंदर के लिए कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। शाहिद साहब आपकी तरफ भी आता हूं, पहले हम वो भी दिखा दें। मोस्ट सिक्सेस इन PSL हिस्ट्री एंड ऑन टॉप इज फखर जमान। 87 मैचेस में 112 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर आसिफ अली है। अब तक कामरान अकमल का नाम हर लिस्ट में मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर कामरान है। मैचेस भी सिर्फ 75 हैं और 89 छक्के लगाए हैं, और ज्यादातर कराची के खिलाफ ही होंगे। हमारे खिलाफ बहुत छक्के लगाए, पेशावर के अगेंस्ट ज्यादा मारे प्रैक्टिस में। फिर रायली रूसर और फिर शोएब मलिक 5वें नंबर पे। तो ये जी शोएब मलिक के 93 गेम्स में 82 सिक्सेस हैं। तो हाँ लेकिन सलाम है कामरान अकमल को। छक्के मारना भी एक बड़ा फन है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो पाकिस्तान मिडिल टेबल में भी नहीं आता, तो जब PSL में मारेंगे तो जाएंगे। और अभी रिसेंटली हमें फखर की ही कमी महसूस हो रही थी, साइम अयूब की कमी महसूस हो रही थी छक्के मारने में, और फखर को एक बड़ा अच्छा कैच ड्रॉप होने का एक फायदा हो गया, उसने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन 10 ओवर तक इतना तेजी से स्कोर नहीं हुआ था। 10 ओवर में 70 रन थे। 11 से 13 ओवर में 55 रन बने। वो एक बड़ा क्रूशल पीरियड था लाहौर कलंदर्स के लिए, जिसमें एक ओवर में 3 छक्के खुशदिल शाह को पड़े और एक ओवर में 4 चौके अब्बास हाफिज। बिल्कुल। और वो जो पॉइंट था ना, वहां पे 19 गेंदों में से 10 गेंदों पे बाउंड्रीज थी, तो ठीक ठाक बिल्कुल मिडिल ओवर्स में रन बनना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब आपकी विकेटें गिरे। लेकिन मिचेल ने और फखर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। वासिफ भाई, आपको नहीं लगता कि अब कराची की बॉलिंग जो है रीड हो जाएगी कल के इस गेम के बाद, कि यू कैन टेक चार्ज ऑन देम जब इनके ये पार्ट टाइमर्स आते हैं? मैं एक छोटी सी बात कह लूं वासिफ भाई, अगर इजाजत। अब मैं उससे पहले एक बात सवाल करना था। कामी दोनों बात छक्के दिखाए, मैं सोच रहा हूं आप सबसे पहले मैं जितने छक्के बताए उसमें मेरा कामी से सवाल है, स्ट्रेट कितने मारे थे, बस प्लीज। नहीं, ये याद थोड़ी कामरान भूल गया। कामरान क्या कहने वाला था, आप देख ले, सारे 75 मैच निकाल के कान लगे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बात भाई, जो बात आपने सवाल किया, अब बाकी जो 4 टीमें हैं ना, पेशावर और कराची को कभी पहले बैटिंग नहीं करने देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सबको पता चल गया इनकी बॉलिंग क्या है, बैटिंग क्या है, चेजिंग में कितने वीक है अगर बॉलिंग अच्छी हो। अब बासित भाई है, इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं इस बात। भाईजान, सबसे बड़ी बात ये जो आपने सवाल करा ना, सारी टीमें एक्सपोज होती हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। कौन जल्दी कवर करता है? T20 इतना तेज गेम है ना, आपको गलती की गुंजाइश नहीं मिलती है। अब आप 10 ओवर में 70 रन है, कुछ भी नहीं है। आखिरी 10 ओवर में 130 रन, 131 रन, तो उन्होंने भी घेर बदला ना। तो आपकी बॉलिंग वीक है। हम पहले दिन बिफोर दिस PSL हम बोल रहे हैं बॉलिंग वीक है। आप बैटिंग 3 नंबर तक जा रहे हैं, आपका 4, 5, 6 पे भी खुशदिल खेला है, 4, 5 और 7 भी वीक है आपका। आपको एक मतलब
ओरिजिनल स्पिनर चाहिए आपको, पार्ट टाइमर नहीं चाहिए। लेग स्पिनर T20 में आउट करता है, बाय भी करनी पड़ती है तो बाय भी कर जाता है विकेट। लेकिन ये हमें ज्यादा इस वजह से भी फील हो रहा है ना कि अब्बास आफरीदी भी वैसी बॉलिंग नहीं करा रहे ना, और फिर फवाद अली और अब्बास आफरीदी को रन पड़ रहे हैं। एक स्पिनर का मसला तो है, लेकिन इनको भी तो रन पड़ रहे हैं। आपके पास आमिर जमाल बैठा हुआ है ना यार जी, चले आमिर जमाल को भी छोड़ें यार, वो कहाँ गया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? जो बात हो रही थी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की, कहाँ गया? क्यों यूज नहीं हुआ? फिर तो जीत अच्छी होती है, लेकिन हार के बाद अगर आप नहीं सीखेंगे और उसी उसमें रहेंगे कि नहीं मेरा यही है, यही प्लेयर मेरा खेलेगा, यही, तो आप फिर नुकसान रहता है। देखो अब्बास आफरीदी का एक प्रॉब्लम जो अभी तक चल रहा है, वो 6 बॉलों में 4 बॉलें स्लोअर वन डाल रहा है। स्लोअर वन आपका स्टॉक डिलीवरी है, आपकी स्लोअर वन, आप 6 में से 4 स्लोअर वन नहीं डाल सकते। तो बॉलिंग कोच शॉन टेट है, वो उसे बताएगा कि आप 6 में से 4 स्लोअर वन ना डालें, 6 में पहली और 5वीं डाल दें या दूसरी और चौथी डाल दें। इस तरह रेगुलर आप डालोगे तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। और दूसरे इमर्जिंग बॉलर को जो आप कभी कभी आप छठा बॉलर या 5 बॉलर यूज करते हैं, उसको सही टाइमिंग पे यूज करना बड़ा क्रूशल होगा। रिजवान ने पहले मैच में जो कराची किंग्स का था, शाहिद अजीज को ऐसे वक्त पे लाए जब जेम्स विंस और खुशदिल शाह बिल्कुल सेट थे। आपको इमर्जिंग बॉलर को, नए बॉलर को ऐसे वक्त पे लाना है जब चौथी विकेट गिरी हो या कोई 2 नए बैट्समैन आउट हुए। इमर्जिंग हर बॉलर हसन अली तो नहीं ना बन सकता, मोहम्मद आमिर तो नहीं ना बन सकता। सही बात है, आते साथ ही पावर प्ले में बॉलिंग, क्योंकि उस वक्त एक मैच्योर होके आता था इमर्जिंग। हसन अली डोमेस्टिक सीजन खेल के आया था, आमिर डोमेस्टिक सीजन खेल के आया था, तो उसने वो उस प्रेशर को हैंडल किया। तो हमारे अब यहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है, तो ले आते हैं टीम में, PSL जैसे प्लेटफॉर्म में आप खिला रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी मिसाल जो आपने बासित भाई से सवाल किया, लाहौर की है, जैसे उन्होंने एक मैच हारे हैं के बाद और कैसे उन्होंने कमबैक किया और क्या कॉम्बिनेशन अच्छी लगनी शुरू हो गई। अब यहाँ से अंदाजा लगाया उन्होंने। देखिए यही एक अच्छी चीज है लाहौर कलंदर की, उन्होंने दिखाया कि हम डिपेंड नहीं कर रहे कि हमारे पास राशिद खान आएगा तो हमने जीतना। 2 साल मार खाई है, ठीक है, 1 साल नहीं जीते, बॉटम पे आए हैं, अगले साल आज देख लें दोनों मैच कैसे उन्होंने जीते हैं, बड़ी टीमों से जीते हैं। पहला हारने के बाद तो इसमें उनकी कप्तान शाहीन को भी क्रेडिट जाता है, मैनेजमेंट को भी जाता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अभी मेरा थोड़ा सा है कि नईम को नंबर 3 पे ले आए, अब्दुल्ला शफीक को ओपन पे ले आए, और इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उनका वीक लिंक है जो कामी ने बात करी है। मेरा आपसे सवाल है, इमर्जिंग बॉलर को कौन सा ओवर कराना चाहिए? इमर्जिंग बॉलर को पावर प्ले के बाद जब विकेट गिरी हो, जब ना गिरे विकेट चले, तो फिर आपको मिडिल में ही कराएंगे, आप कहाँ कराएंगे? सबसे आसान ओवर होता है पहला ओवर T20 में। पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से अली रजा से शुरू करवाना चाहिए, मेरी राय है। पहला ओवर होता है T20 में, आप इमरजेंसी से करा सकते हैं। अब तीसरा ओवर जॉर्ज लिंडे कर रहा है, मुझे बात बताएं, जब दोनों सेट हो गए हैं वहां पे आप स्पिनर लगाएंगे तो फिर आपको पिटाई तो होगी ना। सिर्फ 2 ओवर कराए, वही मैं कह रहा हूँ, पावर प्ले में 1 ओवर 4 ओवर वाला है। समझ नहीं आया कि वो कैसे, अगर उससे करवाना था पहला ओवर करवा लेते। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, आज के मैच पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। Glad to have you back once again. आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान पिंडी में। अभी रिसेंटली बहुत बारिश हुई है इस्लामाबाद में, तो जानने की कोशिश करते हैं। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं कि क्या मैच तो इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। मोहसिन मुझे बताइएगा क्या पोजीशन है, मौसम की सूरत हाल कैसी है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त वक्फे से तेज जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है, और अब से कुछ देर पहले जो है वो शदीद जालाबारी भी हुई है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में भी। तो आज का जो मैच है वो काफी ज्यादा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त, तो आज मुतासिर होने का इम्कान है। इस वक्त तक ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL इंतजामिया की तरफ से, लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है अगर उसको देखा जाए तो मैच होना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। ताहम ये है कि अगर कुछ वक्त मिल गया, ये बारिश का सिलसिला थम जाता है, जालाबाली का सिलसिला थमता है, तो फिर उसके बाद ये है कि शायद कोई हम रैन शॉर्टन गेम जो है वो देख सकें। अदरवाइज जो इस वक्त के हालात हैं उसमें अपने वक्त पर जो है वो मैच शुरू होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है बासित भाई, राजा मोहसिन, बासित भाई आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام باسط بھائی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پنڈی اسٹیڈیم کے اندر گئے, کیا پانی جمع ہوا ہے وہاں پہ یا نہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف جو سپاٹس ہیں اسٹیڈیم کے, وہاں پر ہمیں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ بارش بہت زیادہ شدید تھی. جالہ باری بھی ایک معمول سے بہت زیادہ تھی, کیونکہ جو جالہ باری کا سائز تھا وہ بہت زیادہ تھا. عام طور پر ایسا دیکھا نہیں گیا. لوگ کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہوئے, شاید ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے شیشے بھی آج ٹوٹے ہیں اس جالہ باری کے دوران. تو گراؤنڈ میں مختلف پیچز ایسے ضرور ہیں جہاں پہ کافی زیادہ پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت. تو اب دیکھیں کہ گراؤنڈ سٹاف کتنا وقت لیتا ہے اس کو کھیل کے قابل بنانے میں, لیکن بارش پھر آ جاتی ہے وقفے سے, تو یہ بھی اس وقت ایک صورتحال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موسم کے حوالے سے. تو شاہد صاحب مشکل لگتا ہے کہ گیم پورا پراپر ہو پائے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے بھی 2 میچ بارش کی نظر ہو گئے تھے. ہم نے اتنا اچھا اسٹیڈیم بنا لیا, لیکن ہمیں اس میں ڈرینیج کے لیے اور پورا گراؤنڈ کور کرنے کے لیے, جس طرح سری لنکا میں ہوتا ہے کہ پورا گراؤنڈ میں پلاسٹک کورز آ جاتے ہیں اور وہ آؤٹ فیلڈ بھی بالکل ڈیمیج نہیں ہو پاتی, وہ ہم نہیں کر سکے. اور یوزلی جب پنڈی میں بارش شروع ہوتی ہے جمعرات کے دن, تو پھر وہ نہیں رکتی, اور آج بدھ ہے. ہاں تو لگتا ہے آپ کو یہی ہے. اچھا, جلدی سے پروگرام کے اینڈ کی طرف آ گئے ہیں. اگر میچ ہوتا ہے اور پاسبل ہو پاتا ہے تو اگین اسلام آباد. کامران دیکھیے اسلام آباد ہے, لیکن میں پہلے سوال پہ تھوڑی سی بات کروں گا. کراچی کنگ کے پاس لیگ اسپنر ہے, زاہد اچھی بالنگ کر رہا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, اچھا بیلنس ہو جائے گا. عامر جمال آپشن ہے, میں حیران ہوں یہ 2 بندے کیوں نہیں پلینگ سائیڈ میں کھلا رہے, تو اچھا ہوگا. لیکن چائنا مین بھی ہے, وہ بھی آپشن انون کوانٹٹی ہے نا, جس نے کبھی دیکھا فرسٹ ٹائم آیا, اس کو تھوڑا بریف کرنا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے, آپ کا فورن پلیئر اچانک سے آ کے پورے بیٹھے اس کے ساتھ, اور گائیڈ کرتا رہے, گائیڈ کرے. اگر وہ مینجمنٹ کے ساتھ کے ساتھ بیٹھے. اچھا کوئی نہ کھلاؤ. باسط بھائی آج چھوٹے میچ میں یار, اگر چھوٹا میچ ہے ویسے 20 اوور کا ہے تو آل گو ود اسلام آباد. اگر 6 اوور کا میچ ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو پھر اس میں آپ ہماری پریڈکشن نہیں لیں, پھر تو رشن رولٹ ہے. ہم نے پریڈکشن دی ہے 20 اوور پورے دیکھ کے, 1 اوور بھی کم ہوا تو وہ نہ مان. 1 اوور نہیں. شاہد صاحب ملتان سلطان کم بیک کرے گا. ملتان سلطان کم بیک کرے گا, یہ موسم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا ویسے نہیں, وہ سمجھ کے چھوڑ دے. پکوڑے کھا کے سمجھ گئے, میں تو سمجھ ہی گیا, باقی بھی سمجھ گئے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس بتایا اپنا, جی خود نہیں بتایا. میں تو کل ہی بتایا اسلام آباد. آپ چینج بھی کر لیتے. نہیں, میں کبھی چینج نہیں کرتا, میرا ایک ہی رہتا ہے, دن اور رات تو ایک ہی جواب. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.